ایمان اطمینان قلبی کو کہتے ہیں، دل سے ماننے کو کہتے ہیں۔ اللہ اور رسول کو ماننے والا ایماندار ہوتا ہے، اور اس مانے ہوئے کو تسلیم کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ آپ کے ظاہری اعضاء ہیں، ان کے ذریعے آپ اپنی فرمان برداری کا اظہار کریں گے تو اس کو اسلام کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ تو اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں فرق یہ ہے کہ اس دور میں لوگ عام طور پر ایماندار ہیں، دل سے اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، عمل کی کمی کی وجہ سے وہ اس مانے ہوئے پر عمل نہیں کرتے، یعنی اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے اعمال پر، حکم پر، احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ یعنی اس انداز سے آپ یوں سمجھے کہ ہم کامل مسلمان نہیں ہیں، کامل مسلمان نہیں ہے، ایماندار تو ہیں لیکن کامل مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا اس حساب سے ہم مسلمان عموماً عمل نہیں کرتے، کوتاہی کرتے ہیں۔ تو کوتاہی کرنے کی وجہ سے اللہ اور رسول کے فرمان بردار نہیں ہوتے، یعنی مسلم اللہ اور رسول کا فرمان بردار۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اور رسول کا فرمان بردار۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اور رسول کو دل سے ماننا۔ ایک ہوتا ہے دل سے ماننا، تو آج کا مسلمان جتنا بھی وہ دل سے اللہ اور رسول کو مانتا ہے لیکن اس مانے ہوئے پر عمل نہیں کرتا۔ عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ فرمان بردار صحیح طریقے سے نہیں ہے، یعنی کامل مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ بات سن رہے ہیں؟ اور آپ پوچھ رہے تھے؟ ہاں شیخ صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور اس میں فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں 72 فرقے بنے تھے اور میرے قوم میں 73 فرقے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے اور ان فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور وہ فرقہ وہ ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اس سے محبت کرتا ہوگا اور میرے صحابہ سے محبت کرتا ہوگا۔ لیکن آج تو بہت سارے فرقے ہیں موجودہ حالات میں، دیوبندی ہو گئے، جسے بریلوی ہو گئے، شیعہ ہو گئے، مختلف قسم کے فرقے ہیں۔ ابھی اس وقت میں کون حق پر ہے، مطلب کون اس حدیث کے مطابق ہے؟ حالانکہ بریلویوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہوں گے، اور صحابہ سے، دیوبندیوں میں بھی ہوں گے، مختلف اسی طرح اس میں گروہوں میں ہوں گے۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹھیک، بہت بہترین سوال ہے۔ دیکھو، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی۔ اس حدیث میں ہی اللہ کے رسول نے کنفرم کیا کہ وہ فرقہ، وہ لوگ جو میرے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ یاد رکھو، اس فرقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں جو رجسٹرڈ تنظیمیں ہو یا ادارے ہو اس کے اوپر اس حدیث کو آپ فٹ کر دیں کہ اس سے مراد دیوبندی فرقہ ہے، یا اس کے سے مراد وہابی فرقہ ہے، یا اس سے مراد پنجپیری ہے یا بریلوی فرقہ، یہ جنت میں جائیں گے اور باقی جہنم میں۔ ان کے اوپر یہ فٹ کرنا غلط ہے۔ وہ اس لیے کہ اس حدیث میں صاف ستھرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو لوگ میرے طریقے اور صحابہ کے طریقے پر چلے وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہوگا، یعنی جو ہمارے اعمال ہے وہ اعمال بالکل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، صحابہ کے بتائے ہوئے طرز کے مطابق ہو، وہی شخص اس ایک فرقے میں آئے گا اور وہ جنتی فرقہ ہوگا، اور وہی شخص جنت میں جائے گا، چاہے وہ دیوبندی ہو، اگر اس کے اعمال، سارے اعمال اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معاشرت اور باقی جتنے عمل ہے وہ سارے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ کرتا ہے، سود سے خود کو بچاتا ہے،
جھوٹ سے خود کو بچاتا ہے، حرام سے خود کو بچاتا ہے، اور اسی طریقے سے چوری ڈکیتی ان سب سے خود کو بچاتا ہے، دوسروں کی حق تلفی نہیں کرتا، احترام کرتا ہے، تو چاہے وہ دیوبندی ہو وہ اسی جنتی فرقے میں وہ شامل ہے۔ اگر وہ پنچپیری ہیں تو وہ بھی اسی جنتی فرقے میں، وہ جنت والا فرقہ یعنی جنتی اعمال کرنے والے لوگ وہ مراد ہے، جنتی اعمال والے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کوئی پنچپیری ہے یا دیوبندی ہے یا جماعت اسلامی کا نہیں، یہ مراد نہیں، بلکہ ہر وہ شخص چاہے وہ دیوبند میں ہو، چاہے وہ پنچپیر میں ہو، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی کا ہو، اگر اس کے اعمال کسی طرح، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہو مسلمان، چاہے وہ مسلم لیگ میں ہو یا پی ٹی آئی میں ہو، اگر اس شخص کے اعمال اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے، اسی طرح وہ اگر صاحب نصاب ہے زکوٰۃ دیتا ہے، اسی طرح اگر وہ شخص خود کو جھوٹ سے بچاتا ہے، صحابہ کے بتائے ہوئے سارے طریقوں پر وہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سارے طریقوں کے اوپر چلتا ہے، وہی شخص اس حدیث کے ضمن میں جنتی فرقے میں وہ شامل ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو اس پر عمل نہیں کرتے یعنی جہنم کے راستے کے مسافر بن گئے، جہنم کے راہی بن گئے، چاہے وہ دیوبندی ہو، پنچپیری ہو، وہابی جو بھی ہے، وہ اگر سود کا کھاتا ہے تو وہ جہنمیوں والے فرقے میں، وہ کیا ہے؟ جہنمی والے۔ یعنی یہ رجسٹر تنظیمیں مراد نہیں ہے، بلکہ اعمال مراد ہے، کہ جو شخص جنتیوں والا عمل کرے گا وہ اس فرقے میں شامل تصور ہوگا، وہ اس فرقے میں شامل تصور ہوگا اور وہ جنتی فرقے میں ہوگا۔ وہی جنتی فرقہ اس حدیث میں مراد ہے، کوئی اور فرقہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ وہ دیوبندی فرقہ ہے تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے، اسی طریقے سے پنچپیر کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکتب ہے، مکتب سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی بھی یہ جو ہمارے مکتبے ہیں، مکتب سے زیادہ ان کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہے۔ اور ہر وہ شخص اگر اس کا دعویٰ اسلام کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور وہ صحابہ کے طریقے پر چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، اس کے سارے اعمال قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو وہی شخص وہ اس جنتی فرقے میں شامل ہے، وہ جنتی فرقے والا ہے، چاہے وہ دیوبند مکتب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ بریلوی مکتب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ پنچپیری مکتب سے تعلق رکھتا ہو، اسی طرح چاہے وہ اہل حدیث مکتب سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کے سارے اعمال اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق ہیں تو وہ جنتی فرقے میں شامل ہیں۔ ٹھیک بات سمجھ آئی؟ جی شیخ صاحب میرا